اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر المعین الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین الہداة المہدیین سیما بقیت اللہ فی العالمین روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم الکتاب المبین بسم اللہ الرحمن الرحیم امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء صدق اللہ العلی العظیم۔ شبہات و جوابات کے پروگرام میں اپنے تمام ناظرین اور سامعین کی خدمت میں ہدیہ سلام پیش کرتا ہوں۔ اللہ سبحانہ وتعالی کی مقدس بارگاہ میں التجا ہے کہ وہ ہمارے ان لمحات کو اپنی عبادت میں شمار فرمائے اور ہم سب کو اپنے شاکرین اور عابدین اور مخلصین بندوں میں شمار فرمائے، اور انشاءاللہ العزیز ماہ مبارک رمضان میں آپ نے ہدایت ٹی وی سے مسلسل جو پروگرام کا سلسلہ تھا اور وہ آپ نے دیکھا، اور اس سلسلے میں بھی اگر آپ اپنا فیڈ بیک دینا چاہتے ہیں تو اس پروگرام میں دے سکتے ہیں، اور مزید جو آپ کی سجیشنز ہیں اس سلسلے میں ظاہر ہے کہ عید گزری ہے اور عید کے بعد یہ ہمارا جو نارمل ٹرانسمیشن کا یہ سیشن ہے وہ الحمدللہ رب العالمین سارے پروگرام ظاہر ہے کہ ری سکیجول ہو رہے ہیں، اور ماہ مبارک رمضان میں چونکہ ای پی جی معطل ہوتی ہے اور ایک نئی جو ٹرانسمیشن ہے، ہم نے کوشش کی کہ کوئی ایک پروگرام بھی جو اس میں ریپیٹ ہے 24 آورز میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ نہیں، کسی پروگرام کو بھی ہم نے ریپیٹ نہیں کیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ 5 سینٹر مسلسل گیٹ ٹوگیدر اور مسلسل وہ کام کر رہے تھے، جس کی وجہ سے الحمدللہ پروگرام کے عنوان سے ہمیں کسی قسم کی کوئی پریشانی لاحق نہیں ہوئی، بلکہ بعض ہمارے برادران تھوڑے اپسیٹ ہوئے ہیں کہ جن کے پروگرام سے ہم ری سکیجول نہیں کر سکے اس میں، تو ہم جو ہے نا انشاءاللہ ان کے لیے ان کی خدمت میں ہیں اور ان کو بہتر انداز کے ساتھ جو ہے نا وہ اکاموڈیٹ کرتے آئے ہیں اور انشاءاللہ جو ہے نا وہ کرتے رہیں گے۔ جہاں تک کہ کرونا وائرس کی سچویشن ہے، الحمدللہ اس میں کافی بہتری کی بھی آ رہی ہے، اور مزید اس میں احتیاطی جو تدابیر ہیں، لاک ڈاؤن سٹل ہے، اس لاک ڈاؤن کو جو ایک سلسلہ ہے پوری دنیا میں وہ باہر کے باقی ہے، لیکن یہ کب تک؟ یہ تو نہیں ہو سکتا ہے کہ پوری زندگی کے نظام کو جو ہے نا وہ مفلوج کیا جائے۔ 2 مہینے تو ہو گئے ہیں، 2 مہینے اور اس کے بعد بھی مزید جو ہے نا وہ سلسلہ ابھی کب تک جو ہے جاری رہے گا؟ یہ بالآخر جو ہے نا ایک نیچرل پروسیس ہے کہ سب نے اس صورت میں آنا ہے، لیکن باہر کے لوگوں نے بھی اس میں بہت ہمت کی ہے اور اس میں کافی حد تک کامیابی ملی ہے۔ یہاں پہ بھی الحمدللہ رب العالمین جو لاک ڈاؤن ہے اس کو تھوڑا سا ریلیکس کر رہے ہیں اور بہتری کی طرف جو ہے نا وہ جا رہی ہے۔ البتہ وہ جو ایک عروج تھا اور اس سلسلے میں اس سے کمی آ گئی ہے، اور مزید البتہ کچھ دنوں کے لیے، کچھ مہینوں کے لیے مزید جو احتیاطی تدابیر ہیں اس کی طرف جانے کی جو ہے نا وہ ضرورت ہے۔ ایسا نہیں ہو کہ پھر دوبارہ سے ایک نیا سلسلہ جو ہے نا وہ شروع ہو جائے۔ ہماری آج جو گفتگو ہے یہ تو تھی احتیاطی تدابیر، اور ہماری گفتگو اس عنوان کے تحت ہوگی کہ یہ جو کرونا وائرس سے یہ جو آؤٹ کم ہوا ہے وہ کیا ہے، اور اس سے ہم نے جو ہے نا وہ اس کے جو سائیڈ ایفیکٹس ہیں اس کی طرف بھی ہم نے اس سے پہلے جو گفتگو تھی ماہ مبارک رمضان سے پہلے وہ بھی ہم نے کی ہے، اور اس سلسلے میں ہمیں کس طرح اپنے
ٹائم کو یوٹیلائز کرنے کی ضرورت ہے۔ اس میں بڑی ضرورت ہے اس بات کے لیے کہ ہم اس ٹائم کو کہ جو لاک ڈاؤن والا ہے، اس کووڈ-19 والا ہے، یہ اس پینڈیمک میں جو ہے ایپیڈیمک میں ہمیں کس طرح اپنے ٹائم کو یوٹیلائز کرنا چاہیے، کس طرح ہم نے اپنے ٹائم کو مصرف کرنا چاہیے، اور اس جو فرصت ملی ہے، اس فرصت سے، اس اپرچونٹی سے ہمیں تھوڑا بہت جو ٹائم مل گیا ہے، اسے ہم کس طرح گزاریں۔ اس کے لیے ہم نے پہلی تو بات یہ ہے کہ اس کو ہمیشہ اس کو پینڈیمک کو، اس وبا کو، اس بیماری کو اللہ کا امتحان سمجھیں۔ یہ بات تو باہر کیف ضروری ہے، اس وجہ سے کہ بعض اوقات وہ خیر کے ذریعے بھی آزماتا ہے، بہت ساری نعمتیں دے کے، بہت سا اقتدار دے کے، بہت سی ریاست دے کے، بہت سی جاہ و منزلت دے کے، بہت سا مال فراوان انداز کے ساتھ دے کے، عزت و آبرو دے کے، یہ ساری چیزیں ہیں بالخیر میں آتی ہیں۔ نبلوکم بالشر والخیر، یعنی ہم تمہیں جو ہے نا وہ دونوں لحاظ کے ساتھ جو ہے نا وہ آزمائیں گے۔ شر کے ذریعے بھی جو ہے نا آزماتا ہے، مختلف قسم کی مصیبتیں ہیں، مختلف قسم کے شدائد ہیں، مختلف قسم کے مصائب ہیں۔ مصیبتوں کے بغیر انسان کسی منزل تک نہیں پہنچ سکتا، یاد رکھیں ہمیشہ۔ جب تک انسان شدائد کی اس بھٹی میں، انسان جب تک اس تپش کو محسوس نہیں کرے گا، اس زحمت کو محسوس نہیں کرے گا، اس حرارت کو محسوس نہیں کرے گا، اس وقت تک انسان کسی منزل تک نہیں پہنچ سکتا ہے۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ جتنے بڑے بڑے کام ہیں وہ سارے کے سارے مصائب اور شدائد کے بعد انسان کو حاصل ہوتے ہیں۔ اگر آپ مصائب و شدائد کو اگر دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ اگر تاریخ دیکھیں، تاریخ عصمت کو دیکھیں، معصومین علیہ السلام کے ان احوال کی طرف جب آپ نگاہ کرتے ہیں تو کیا سے کیا مصیبتیں آئیں، اور کیا سے کیا مصائب آئے، اور کیا سے کیا شدائد آئے، کیا سے کیا سختیاں آئیں۔ سختیوں کے بعد ہی انسان کا پتہ چلتا ہے کہ یہ کس پانی میں ہے، کیونکہ جب انسان کے پاس سب چیزیں ہوتی ہیں اس وقت انسان کا پتہ نہیں چلتا ہے۔ جب وہ چیزیں سلب ہوتی ہیں، جب وہ چیزیں لی جاتی ہیں، اس کے بعد انسان کا پتہ چلتا ہے۔ اس کا اصل جو چہرہ ہے اس وقت انسان کو اس مصیبتوں کے دوران ہی پتہ چلتا ہے۔ اور مصائب و شدائد بس کا جو ہے نا بہت بڑی نعمت ہوتے ہیں۔ ان میں سے ہم لوگ ظاہری طور پہ اس کو دیکھ رہے ہیں کہ یہ وبا آئی ہے، یہ مصیبت آئی ہے، یہ بیماری آئی ہے، یہ پینڈیمک آیا ہے، آؤٹ بریک ہوا، ساری چیزیں یہ ہم اس لحاظ سے دیکھ رہے ہیں کہ یہ بہت بڑے کوئی نیگیٹو، لیکن اس کے ضمن میں جتنی کسی چیز کا بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں سلسلہ تخلیق میں کوئی چیز بھی عبث نہیں ہے، کوئی چیز بھی شر نہیں ہے۔ شر جو ہے نا وہ بالنسبہ ہے، جس طرح ہمارے ہاں فلسفہ میں کہتے ہیں، ریلیٹیولی ہے۔ اس عنوان کے تحت جب آپ دیکھیں گے کہ مصائب اور شدائد بساتے خود آپ کو ایک نئی زندگی کی طرف، ایک نئی جہت کی طرف، ایک نئی صورت کی طرف، ایک نئے جو ہے نا آؤٹ کم کی طرف، ایک نئے نتیجے کی طرف، ایک نئی نعمت کی طرف، اس کی طرف لے کر جاتے ہیں۔ لہٰذا اس میں پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں، اگرچہ نقصان ہوا ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے، جانیں اس میں جو ہے نا وہ گئی ہیں اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے، گھر جو ہے نا وہ اس میں ظاہر ہے کہ وہ رونقیں نہیں رہی ہیں، اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے، سب چیزیں ہیں۔ لیکن دوسری لحاظ کے ساتھ آپ دیکھیں کہ بعض جو ہے نا وہ یہ سمجھتے رہے کہ ہاں جی اس شان و شوکت کے ساتھ ان کے جنازے نہیں ہوئے، ان کے مرحومین کی وہ جو ہے نا وہ الوداع صحیح طریقے سے نہیں ہوا، تو اس میں بھی انہیں کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اس وجہ سے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کا بھی اجر جو ہے نا محفوظ رکھتا ہے۔ یہ بھی آپ یاد رکھیں، یہ نہیں ہے کہ ہاں جی اتنے افراد ہوں گے تو جنازہ نہیں۔ اگر اس سلسلے میں چلے جائیں تو اپنی تاریخوں کو دیکھیں، پیغمبر اسلام کے جنازے کو دیکھیں، صحابی موجود تھے، کتنے صحابی اس میں شامل ہوئے ہیں جی؟ یہ تو کوئی بات ہی نہیں ہوئی نا۔ وہاں پہ سوائے گھر والوں کے میکسیمم جو ہے نا 14-15 جو تھے، جہاں پہ 1,00,000 سے زیادہ صحابی موجود ہیں،
وہ ایک الگ ڈسکشن ہے، اس میں ہم جائیں گے تو پھر جو ہے نا بہت بڑا جو ہے نا وہ مسئلہ بن جائے گا، لہٰذا اس پہ پھر کئی پروگرام جو ہے نا آپ کو چاہیے ہوں گے. تو میں فقط جو ہے نا فار دا انسٹنٹ، فار ایگزامپل جو ہے نا وہ بتا رہا ہوں آپ کو. یعنی آپ اگر چلے جائیں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جنازے میں، تو آپ کو کتنے آدمی ملیں گے؟ تاریخوں نے سارے لکھے جتنے آدمی موجود تھے، کتنے آدمی نے پانی ڈالا، کتنے آدمی نے کروٹ بدلی، کون جو ہے نا غسل دے رہا تھا، کون جو ہے نا کس نے جنازہ، بڑا ساری چیزیں جو ہے نا موجود ہیں. اب یہ ایک بہت بڑی ٹریجڈی ہے، اس میں بھی ہم نہیں کہتے، ہم کہتے ہیں کہ اس میں بھی ٹریجڈی ہے یہ بہت بڑی، کہ اتنے صحابی ہونے کے باوجود پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو جنازہ ہے اور جو غسل و تجہیز و تکفین ہے، سوائے محدود چند آدمیوں کو کسی کے جو ہے نا وہ نہیں. تو اس کا مطلب یہ قطعاً نہیں ہوتا ہے کہ ہاں جی جنازے میں اتنے آدمی نہیں ہیں تو پھر جو ہے نا وہ کیا ہوگا، نہیں. حالات تقاضے جو ہے نا مختلف ہوتے ہیں. وہاں حالانکہ حالات تقاضے بھی نہیں تھے، کوئی پینڈیمک بھی نہیں تھا، البتہ ثقیفہ کی وبا جو ہے نا وہاں پہ ضروری تھی، وہ بنی ہوئی تھی اور جس کی وجہ سے یہ مصیبت آئی تھی. ویسے اگر آپ ان جنرل دیکھیں گے تو وہاں پہ کوئی نہیں تھے، سارے صحابی آ سکتے تھے، ماشاءاللہ فیملیز آ سکتی تھی، سب چیزیں ہو سکتی تھیں، اس میں تو کوئی وہ نہیں ہے. لیکن میں آپ کو مثال اس لحاظ کے ساتھ دے رہا ہوں کہ آپ اس لحاظ سے پریشان نہیں ہوں کہ جہاں جی وہ بڑی ٹھیک سے کنا جول ٹور ہونی چاہیے تھی سی، دل بہت کر رہے سی. ہاں ٹھیک ہے ہونی چاہیے، ہر گھر کا تقاضا ہے، ہر فیملی کا تقاضا ہے، مشکلات ہیں، اس میں تو کوئی عرض نہیں. دوسرا یہ ہے کہ اگر اس کے بعد چلے جائیں پیغمبر اسلام کے بعد دیکھیں، سیدہ سلام اللہ علیہ کے جنازے میں کتنے لوگ تھے جی؟ کتنے لوگ تھے سیدہ سلام اللہ علیہ کے جنازے میں؟ تجہیز و تکفین کا کیا اہتمام کیا گیا، کس طرح تھی، پتہ ہی نہیں. آج تک دنیا کو خبر نہیں ہے حقیقی معنوں میں کہ سیدہ سلام اللہ علیہ کا مرکز مطہر کہاں ہے. جنت البقیع میں ہے، اپنے حجرے میں ہے، یا پیغمبر اسلام کے روضہ اقدس اور منبر کے درمیان روضۃ من ریاض الجنہ یہاں پہ ہے. تینوں میں ایک جگہ ہے. اب کون سی ہے پن پوائنٹ کر سکتے؟ نو بڈی نوز، سوائے معصومین کا کوئی نہیں جانتا ہے، آج بھی کوئی نہیں جانتا ہے. اسی وجہ سے مستحب ہے کہ آپ تینوں جگہ پہ زیارت پڑھیں سیدہ سلام اللہ علیہ کی. جنت البقیع میں بھی پڑھیں، حجرے کے سامنے بھی جو ہے نا وہ پڑھیں، اس کے بعد جو ہے نا روضۃ من ریاض الجنہ، ریاض الجنہ میں بھی جو ہے نا وہ پڑھیں. تینوں جگہ مستحب. کتنے لوگ تھے جنازے میں؟ عجیب و غریب حالات ہیں، عجیب و غریب حالات ہیں. ان حالات کو آپ دیکھیں گے، آپ وہاں پہ جو ہے نا چند آدمی جو ہے نا وہ جنازے میں ہیں، میرے خیال میں لیس دین 10 پیپل. آپ چلیں اس کے بعد آگے چلے آئے. امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے جنازے میں کتنے لوگ ہیں جو آتے ہیں؟ بلکہ جو ہے نا وہ 70 تیر جنازے کے ساتھ جو ہے نا وہ پیوست ہوتے ہیں. کس جو ہے نا وہ عالم غربت میں، کس مصیبت میں، کس شدت اور کس سختی کے ساتھ جو ہے نا یہ کسی نے سوچا ہے آج تک؟ دشمن سے دشمن بھی اگر کسی کے ہاتھ تو اس کے جنازے کے اوپر جو ہے نا حملہ نہیں کیا جاتا ہے. کتنے لوگ تھے جنازے کے شامل تھے؟ پیغمبر اسلام کے 5 تدفین ہونی چاہیے تھی، لیکن پیغمبر اسلام کا تدفین نہیں ہوئی، بلکہ تدفین جو ہے نا جنت البقیع. اور جنت البقیع آج بھی مظلومیت کا جو ہے نا اپنا ایک سلسلہ جو ہے نا وہ آج بھی ان کے محلوں میں جو ہے نا وہ جگمگا رہے ہیں. لیکن کیا ہے، تاریک اور ویران اور اجڑا ہوا جو ہے نا آج بھی آپ کو قبرستان نظر آئے گا. ابھی 8 شوال آ رہی ہے، یوم انہدام جنت البقیع آ رہا ہے. 1925 میں یہ وہابیت نے، محمد بن عبد الوہاب، یہ نجدیوں نے 10,000 سے زیادہ صحابی وہاں پہ بڑے بڑے بزرگ صحابی جو ہے نا مدفن ہیں جنت البقیع میں، جہاں پہ امہات المومنین ہیں، جہاں پہ پیغمبر اسلام کے فرزندان ہیں، جہاں پہ حضرت ام البنین ہیں، جہاں پہ بزرگ صحابی عثمان ابن مظعون جیسے جو ہے نا وہاں موجود ہیں. انہوں ظالموں نے کیا کیا ہے؟ انہوں نے 1925 8 شوال انہوں نے بلڈوز کیا ہے جنت البقیع کو. آپ کیا بات کر رہے ہیں؟ اس وبا کی بات کر رہے ہیں؟ جنازے تو پڑھے جا رہے ہیں کم از کم.
علماء اپنی خدمت تو دے رہے ہیں یہاں پہ، ٹھیک ہے، منیمائز طور پہ جو ہے نا وہ ایک اس کو حد میں رکھتی ہوئی کہ 4-5 افراد جو ہے نا وہ فیملی ممبرز آ سکتے ہیں، لیکن آپ دیکھیں دوسری طرف 10,000 سے زیادہ صحابی جہاں پہ جنت البقیع میں قبروں کو منہدم کر دیا گیا، ائمہ معصومین جہاں پہ جو ہے نا 4 ہمارے امام ہیں، سید سلام اللہ علیہ کی بروایت قبر اطہر موجود ہے، امام حسن مجتبیٰ، امام زین العابدین، امام محمد باقر، امام جعفر صادق علیہ السلام کی قبر مطہر جو ہے نا وہیں پہ ہے۔ ان لوگوں نے کیا کیا ہے؟ جہاں کہتے ہیں کہ شرک جو ہے نا وہ جن کی صدائیں آتی ہیں، اور 8 شوال کو میں کہتا ہوں شایان شان طریقے سے مظلومیت کو اس پیغام کو دینا چاہیے، میں جوانوں سے بھی کہوں گا سوشل میڈیا میں یلغار کر دیں اس کی، جو یہ وہابیت اور یہ جو سلسلہ ہے کہ جہاں پہ مقصد یہی تھا کہ جو بغض اہل بیت سے یہ اس قدر بجھے ہوئے تھے کہ ان کی شہادتوں کے بعد بھی یہ برداشت نہیں کر سکے کہ ان کی قبریں جو ہے نا ہوں، کیا نہ مگر یہ ہے زہر دے کے شہید کرایا گیا شام والوں نے جی، پوری پلاننگ کے تحت۔ اس کے بعد کیا ہوا ہے؟ شہادت ہوئی، جگر کے ٹکڑے باہر آئے، اس کے بعد عالم یہ ہے کہ جنازے پہ جو ہے نا وہ تیر چلا دیے گئے۔ کیا ہے مظلومیت؟ کس قسم کی کیا الفاظ ہیں میرے پاس کہ میں آپ کو بتاؤں اس میں؟ وہ جنت البقیع۔ امام حسین علیہ السلام یہ 5 تن پاک ہیں جن کے صدقے میں اللہ نے اس زمین کو بنایا، جن کے صدقے میں اللہ نے آسمان کو بنایا، جن کے صدقے میں اللہ نے سیارے جہان کو بنایا۔ ولا ارضا مدحیہ ولا سماء مبنیہ ولا قمرا منیرا ولا شمسا مضیہ ولا فلکا یدور ولا بحرا یجری ولا فلکا یسری الا لاجلکم محبتکم ہؤلاء الخمسۃ الذین هم تحت الکساء، جن کے صدقے میں اللہ نے اس چاند میں جو ہے نا وہ چاندنی رکھی، جن کے صدقے میں اللہ نے اس سورج میں روشنی رکھی، جن کے صدقے میں زمین بچھائی گئی، آسمان کا سایبان جو ہے نا وہ لگا دیا گیا، کشتیاں جن کے صدقے میں جو ہے نا وہ دریاؤں میں چلا کرتی ہیں، سب چیزیں جن کے صدقے میں ہیں۔ کیا حشر، کیا امت نے جو ہے نا وہ کیا صلہ دی ہے؟ پیغمبر اسلام کے جنازہ دیکھا آپ نے، سید سلام اللہ علیہ کے جنازہ دیکھا، امام حسن کے جنازہ دیکھا، امام حسین علیہ السلام کے جنازہ دیکھا، امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے جنازہ دیکھا، ہارون رشید کے دور میں پتہ چلا کہ یہ قبر ہے یہاں پہ۔ many decades after many decades ہارون رشید کے دور میں اب پتہ چلتا ہے کہ نہیں کیا مظلومیت ہے، کیا مظلومیت۔ تو لہٰذا اس سلسلہ میں یہ کہوں گا کہ آپ کو اپنے ائمہ معصومین علیہ السلام کی جو پاک سیرت ہے اس سیرت کو دیکھتے ہوئے آپ کو اس لحاظ کے ساتھ پریشانی نہیں ہونی چاہیے، اس وجہ سے کہ ہمارے پاس نمونے تو سارے موجود ہیں، ہمارے پاس جلوے تو سارے موجود ہیں، ہمارے پاس جو ہیں یہ سلیقے تو سارے موجود ہیں، ہمارے پاس یہ سارے کے سارے جتنے تجلیات ہیں یہ ساری موجود ہیں۔ اس وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ مومنین کو، مسلمانوں کو جب یہ حالت دیکھیں تو اپنے پیغمبر کے جنازے کو یاد کرتے ہوئے، امیر المومنین کے جنازے کو یاد کرتے ہوئے، نہ فقط یہ امیر المومنین حتیٰ کہ مٹا دی گئی، حتیٰ قبر کے نشان کو مٹا دیا گیا۔ یہ جن نجف میں آپ جاتے ہیں جہاں پہ آپ وہاں پہ ایک مقام ہے امام زین العابدین علیہ السلام کا، خود معصومین علیہ السلام وہاں پہ جا کے کھڑے ہو کر زیارت امیر المومنین پڑھتے تھے اور کسی کو کوئی پتہ ہی نہیں ہوتا تھا۔ یہ عالم رہا ہے، یہ عالم رہا ہے۔
ان حالات میں ہمیں اس بات کی طرف متوجہ ہونے کی ضرورت ہے کہ مصائب اور شدائد جو ہے نا وہ زندگی کا حصہ ہیں. مصائب بغیر کے بغیر انسان کسی منزل تک نہیں پہنچتا ہے. اور اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون. ہم اپنے جتنے بھی مرحومین ہوئے ہیں ہم ان سب کے لیے دعا گو ہیں. اللہ سبحانہ وتعالی ان کے درجات کو بلند فرمائے اور ان کی فیملیز کو صبر جمیل اور اجر جزیل انشاءاللہ العزیز جو ہے نا وہ اللہ انہیں اپنی رحمت واسعہ میں شامل فرمائے. اللہ انہیں اپنی مغفرت واسعہ میں جو ہے نا وہ شامل فرمائے. لیکن یہ حالات ہیں، زمانے کے حالات ہیں، انہیں زمانے کے حالات کو جنم دیکھتے. سب سے پہلی تو چیز یہ اب ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ان فرصت کے لمحات میں ہمیں کیا کرنا چاہیے. what we have to do. اللہ سبحانہ وتعالی He has granted us this precious opportunity. اس میں ہمیں کیا کرنا چاہیے. نمبر ایک میں کہوں گا، نمبر ایک یہ جو اپرچونٹی ملی ہے اس فرصت کے ایام میں اللہ سبحانہ وتعالی کی عبادت کو زیادہ کر دیں. ایک چیز میں جو ہے نہیں کہوں گا، اللہ کی جو عبادت ہے یہ فرصت یہ بہت بڑی، اس کو غنیمت شمار کریں. جس طرح امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی تھی، یا اللہ میں نے تجھ سے دعا کی تھی، تجھ سے التجا کی تھی، تجھ سے درخواست کی تھی، انی اسألک کہ پروردگار تو مجھے فارغ ٹائم نصیب فرما. فراغت تو مجھے دے دے. جی فراغت دے دے. کس لیے دے دے؟ تاکہ میں تیری جی بھر کر عبادت کروں. اللہم قد فعلت فلک الحمد. پروردگار تو نے یہ زندان مجھے دیا ہے لیکن یہ مجھے بڑی اچھی فرصت ملی ہے. اللہ والے مصیبت کی گھڑی کو بھی اپنے لیے ایک فرصت، ایک اپرچونٹی سمجھتے ہوئے عبادت پروردگار میں گزارتے ہیں. یاد رکھیں دو چیزیں ہیں، پیغمبر اسلام کو بھی خاص قسم کی تاکید کی گئی ہے. یہ لوگ جو انبیاء علیہ السلام کو بھی، اللہ کے اولیاء کو بھی یہ تاکید ہے کہ یہ جب لوگ آتے ہیں بدتمیزی کرتے ہیں، اہانت کرتے ہیں، الزام، کوئی نبی ایسا نہیں جس کے اوپر جو ہے نا وہ تہمت نہیں لگائی گئی، الزام تراشی اس کے اوپر نہیں کی گئی. کوئی نبی ایسا نہیں. سب نے جو ہے نا وہ عجیب و غریب بدبختی جو ہے نا وہ رہی ہے. زمانے کے جو ہے نا وہ ستم ظریفی جو ہے نا وہ رہی ہے. کبھی تو جھوٹ کہتے تھے، کبھی کہتے تھے آپ دھوکہ دے رہے ہیں، کبھی کہتے ہیں آپ فریب کر رہے ہیں، کبھی کہتے ہیں آپ جو ہے نا وہ ایسے ہی اپنی طرف سے باتیں کرتے ہیں، کبھی کہتے تھے آپ چاہتے ہیں کہ ہم اپنے آباء و اجداد کے دین کو چھوڑ دیں، کبھی کہتے تھے وہ جو ہمارے بڑے تھے وہ سارے بتوں کی پوجا کرتے تھے، ہمیں خدا کی یہ کیا باتیں ہو رہی ہیں، سارے جو ہے نا نکل جاؤ. کوئی کہتے تھے یہاں سے جو ہے نا نکل جاؤ، کوئی کہتے تھے شہر چھوڑ کے چلے جاؤ. کسی کو کہا کہ ہم تمہیں قتل کر دیں گے، قتل کیا نہیں، کئی دفعہ قتل کیا. ہر نبی کو جو ہے نا انہوں نے کیا سے کیا جو ہے نا وہ آزار دی، اذیتیں دی، پتھر مارے، اوجری پھینکی، کوڑا کرکٹ پھینکا، قتل کیا، سب چیزیں جو ہے نا وہ رہی. ہر ایک بات جو ہے نا وہ یہ ہے کہ یہ جو سارا سلسلہ ہے ہر نبی کے ساتھ جو ہے نا وہ یہ رہا، ہر معصوم کے ساتھ اس طرح رہا ہے، ہر اللہ کے ولی کے ساتھ جو ہے نا وہ یہ سلسلہ رہا ہے. حضور نے تمہیں جو ہے نا گھبرانے دو چیزیں بتائی ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہ جب یہ سچویشن تمہارے لیے بن جائے دو کام اللہ نے کہیں کہ آپ نے کرنا ہے. ایک سجدہ پروردگار کرنا ہے اور دوسرے تسبیح پروردگار کرنا ہے. یہ دو کام جو کرنے والا ہے تسبیح پروردگار کرنے والا وہ ریلیکس رہتا ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی سبحانیت. میں ایک دفعہ صبح کی نماز کے بعد سوچ رہا تھا، یہی جب پڑھ رہا تھا تسبیح سیدہ سلام اللہ علیہا، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، تو یہ ایک دم میرے ذہن میں ہے کہ یہ جو سبحانیت کی
حقیقت میں منزل ہے، یہ مولا امیر المومنین کی مناجات میں واضح ہوتی ہے۔ مناجات امیر المومنین پڑھیں، اس میں آپ کو سبحانیت کی جو ہے نا منزل ملے گی۔ انت الخالق وانا المخلوق، انت الرازق وانا المرزوق، انت المالک وانا المملوک۔ آپ پورا چلے جائیں، مناجات امیر المومنین کو دیکھیں، زیارت امیر المومنین اس کو جو ہے نا آپ دیکھیں، آپ کو سبحانیت کی جو جلوہ آپ کو نظر آئے گا اس زیارت میں اور اس مناجات امیر المومنین، کسی جگہ آپ کو جو ہے نظر نہیں آئے گا۔ سبحانیت کی جو ہے نا منزل ہے۔ پہلی چیز کیا ہے؟ تسبیح پروردگار۔ تسبیح پروردگار کریں گے، آپ دنیا کے شر سے بھی بچیں گے، ان کی تہمتوں سے بھی بچیں گے، ان کی الزام تراشیوں سے بھی بچیں گے، ان سے جو ہے نا وہ مجھے آج ایک فون آیا کہ وہ فلاں آدمی بڑا شرمندہ ہے آپ سے، جو ہے نا وہ بڑا شرمندہ ہے، تہمتیں لگاتا رہا، یہ کرتا رہا۔ ابھی آج میں جب یہاں آفس سے گیا، میں نے کہا تھوڑی سی جو ہے نا وہ ریلیکس ہو گیا ہوں گھر تھوڑا سا جو ہے نا وہ، تو رستے میں جو ہے نا مجھے فون۔ بات یہ ہے کہ دنیا والے آپ اپنا کام کریں، اور طریقے جو ہے نا معصومین، اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنے معصومین کو بتایا ہے یہ طریقہ کہ جب ایسی صورتحال ہو جائے تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ نمبر 1 تسبیح پروردگار کرنی ہے آپ۔ نمبر 2 کیا ہے؟ سجدہ پروردگار۔ یہ 2 کام جو ہے نا انسان کو ریلیکس کرتے ہیں۔ اس پینڈیمک میں 2 کام کرنے ہیں، عبادت کرنی ہے اللہ سبحانہ وتعالی کی، اور سجدے کو طولانی کر دینا ہے۔ نمبر 1 تسبیح پروردگار میں جو ہے نا وہ اپنا ٹائم گزارنا۔ تسبیح پروردگار، تسبیح کا مطلب یعنی سبحان اللہ کا مطلب یعنی یہ ہے، یا اللہ نقائص جتنے ہیں وہ سارے کے سارے میرے ہیں، اور کمالات سارے کے سارے جو ہے نا وہ تیرے ہیں۔ نقص میرا ہے، کمال تیرا ہے۔ نقص میرا ہے، سارے نقص میرے ہیں، تجھ میں کوئی نقص نہیں، تو سبحان ہے، تو سبحان ہے۔ نقص سارے میرے ہیں، کمال سارا تیرا ہے۔ یہ ہوتی ہے تسبیح پروردگار۔ اللہ کو ہر قسم کے نقص سے، اللہ کو ہر قسم کے عیب سے منزہ اور مبرہ جانا چاہے۔ یہ پہلا کام کرنا ہے، عبادت پروردگار میں ٹائم جو ہے نا وہ گزارنا ہے، اور اس کو جو ہے نا فرصت سمجھیں، اس کو اپرچونٹی سمجھیں، اور بہت بہتر انداز کے ساتھ آپ ریلیکس بھی رہیں گے۔ یہ جو لڑائی جھگڑے جو ہے نا اس وقت دیکھیں کہ بہت زیادہ اس وقت آپ یہ بھی شکایتیں آ رہی ہیں کہ بہت زیادہ گھریلو جو جھگڑے ہیں، ٹینشن ہے، وہ وائلنس ہے، ڈومیسٹک وائلنس ہے، یہ بہت جو ہے نا بڑھ گیا ہے۔ اور نہیں، اس میں جو ہے نا وہ ان کو مردوں کو یہ چاہیے آپ تھوڑا سا باہر نکلیں، آپ ہوا خوری کریں، اس کے بعد تھوڑی ورزش کریں، واک کریں۔ یہ تو نہیں نا گورنمنٹ آپ کو روکتی کہ آپ واک کیوں کر رہے ہیں، آپ باہر ہوا خوری کیوں کر رہے ہیں، آپ باہر چہل قدمی کیوں جو ہے نا وہ کر رہے ہیں۔ یہ چہل قدمی کریں، ورزش کریں، تھوڑی سی جو ہے نا وہ جاگنگ کریں، تھوڑی سی ایکسرسائز کریں، اس میں جو ہے نا تاکہ آپ فریش ہو جائیں۔ فریش جب ہوں گے تو آپ کا مائنڈ بھی فریش ہوگا، اور آپ اچھے طریقے سے جو ہے نا وہ تو اس وجہ سے، اور پھر آپ کے عبادت کریں، عبادت پروردگار۔ اس کا میں اور بھی آپ کو طریقہ بتاتا ہوں۔ اگر آپ جو ہے نا مثلا اپنی تعقیبات جو ہے نا وہ ورزش کے انداز کے ساتھ شروع کرتے ہیں۔ ایران میں نے دیکھا تھا کہ وہ حافظ کے شعر یا دوسرے جب وہ ورزش کرتے تھے، ایک پیچھے ڈرم رکھا ہوتا تھا، اس کے بعد جو ہے نا وہ شعر پڑھتے تھے، اور اس میں جو ہے نا اس شعروں کی تالوں کے ساتھ جو ہے نا وہ ورزش کیا کرتے تھے۔ جی، آپ لوگ مناجات کے ذریعے، آپ لوگ دعاؤں کے ذریعے، سبحان اللہ کہتے ہوئے، اللہ اکبر کہتے ہوئے، الحمدللہ کہتے ہوئے، اس کے ذریعے بھی جو ہے نا اپنے اس ٹائم کو بھی اللہ کی عبادت کا حصہ بنا سکتے۔ ورزش بذات خود عبادت ہے۔ اب ورزش کو جسٹ جو ہے نا یو ڈونٹ کنسیڈر ایز ایکسرسائز، نہیں، آپ کو جو ہے نا وہ اس وقت ایکسرسائز کے عنوان سے جو ہے نا نہیں دیکھنا ہے، آپ کو اس عنوان سے دیکھنا ہے کہ ورزش کیا ہے، ایک عبادت کا حصہ ہے۔
جی سلام علیکم. وعلیکم السلام قبلہ صاحب، یا علیہ السلام حضرت. علیکم السلام علیکم. جی جی فرمائیے. ماشاء اللہ قبلہ صاحب، اللہ تعالیٰ آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، پاک پروردگار ہدایت کی عطا فرمائے، اللہ پاک آپ کو صحت سلامتی عطا فرمائے. قبلہ صاحب اگر گزارش ہے کہ اگر مائنڈ نہ کریں تو دو چیزیں آپ کے سامنے رکھوں گا. جی جی فرمائیں. اس پہ تھوڑی سی گفتگو فرمائیے گا کیونکہ پروگرام آپ کا ہے شبہات اور جوابات. جی تو ٹاپک آپ نے کرونا وائرس لکھا ہوا ہے، لیکن اس پہ میں بات نہیں کروں گا. میری گزارش یہ ہے کہ قبلہ صاحب کے آپ کو بھی پتہ ہے اور تمام شیعہ حیدر کرار کو پتہ ہے کہ رمضان المبارک میں ایک مولوی صاحب نے پاکستان کے اندر تراوی کو بھی اور عزاداری کو جو ہے کہا ہے کہ نعوذ باللہ یہ تراوی بھی تراوی جیسی ہے. میں تو نہیں سمجھا میرے عقیدے کے مطابق. تو ہمارے ٹی وی کے اوپر نہ تو کوئی اس کے بارے میں احتجاج ہوا ہے، نہ اس کے بارے میں کچھ، آخر اس کی وجہ کیا ہے. پھر انہی دنوں میں آخر میں رمضان المبارک ایک اور مولوی صاحب نے، یہ بڑی تشویشناک بات ہے قبلہ صاحب کہ آن دا ریکارڈ ہے کہ ایک مولوی صاحب نے اینکر کو بتایا نعوذ باللہ کہ جو امام بارگاہ ہے وہ کمیونٹی سینٹر ہے، اس کے اندر ہر بندہ جا سکتا ہے جیسے یہ جو بندہ نجاست میں ہو. یہ الفاظ ہیں ان کے. تو قبلہ صاحب اس کے اوپر بھی کوئی احتجاج نہیں ہوا. آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ اتنے بڑے عالم ٹی ویوں پہ بھی آتے ہیں اور یہ آخر ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے ایسی باتیں کرتے ہیں یا کیا وجہ ہے؟ کیونکہ میرے عقیدے کے مطابق باوجود ہو کہ جو بیت الحزن ہے قبلہ صاحب وہی امام بارگاہ ہے نا، وہی جو جناب مولا کائنات علی نے ابی طالب علیہ السلام کو جناب زہرا سلام اللہ نے بنوا کے دی تھی کہ یہاں جا کے گریا کرو، تو ہم وہاں گریا کرتے ہیں. میں تو سمجھتا ہوں کہ جو عزاداری کا جلوس ہوتا ہے نا، میں بذات خود میری فیملی باوضو ہو کے اس جلوس میں جاتے ہیں اور باوضو رہتے ہیں. تو اتنا بڑا عالم اگر یہ کہے کہ وہاں نجاست کی حالت میں بھی جا سکتے ہیں، یہ کمیونٹی سینٹر ہے، مسجد اور ہے، تو یہ تو بہت بری بات ہے قبلہ صاحب. میں تو اس بارے میں بہت احتجاج کرتا ہوں اور کروں گا بھی اس بارے میں. تو آپ سے گزارش ہے کہ آخر ہمارے ٹی وی کے اوپر یہ دونوں باتیں کیوں ڈسکس نہیں ہوئی، اس کی وجہ کیا ہے؟ خدا حافظ. یا علیہ السلام. دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ جہاں تک کسی نے اگر کہا ہے کہ تراویحوں کا سلسلہ یا مثلاً جو ہے نا وہ اذان کا جو سلسلہ ہے، ایسی بات جو ہے نا وہ اس میں عزاداری کا مثلاً جو سلسلہ ہے، عزاداری بذات خود جو ہے نا وہ عبادت ہے. اور یہ کویسچن ہم سے کیا، میرے خیال میں آپ نے شاید اس پروگرام کو مس کیا ہے. جو مجھے اندازہ ہے یہ ماہ مبارک رمضان میں یہ کویسچن آیا تھا، اور جب ہم لوگ افطاری کا پروگرام کر رہے تھے اس دوران کسی جگہ سے، میرے خیال میں کہ گلاسکو سے جو ہے نا وہ نقوی صاحب نے اس سے یہ کویسچن جو ہے نا مجھے جو یاد آ رہا ہے وہ کیا ہے، اور اس کا جو ہے جس حد تک ہمیں ضرورت ہوتی ہے ہم اس کا جواب دے دیتے ہیں. دیکھیں، ہمارے نزدیک جو ہے نا عزاداری، اب لوگ باتیں تو بے شمار، دن میں اتنی باتیں ہوتی ہیں، سوشل میڈیا ہے اس پہ باتیں ہوتی رہتی ہیں. جو شبہات و جوابات جتنے بھی ہوتے ہیں ہم ان جنرل جو اس کو اٹیک کیا جو، اور یہاں بھی شبہات اس عنوان کے تحت ہیں کہ مثلا جنازے کا مسئلہ ہے، اس سلسلے میں شبہ ہے. یہ کرونا وائرس کے سلسلے میں ہم اس ٹائم کو جو ہے نا کس طرح ہے، کیا یہ مصیبت ہے، کیا یہ امتحان ہے، کیا یہ عذاب ہے. اس وجہ سے آج دیکھ رہے ہیں کہ آج 5واں جو ہے نا ہمارا پروگرام ہے. ہم نے ماہ مبارک رمضان میں اس ای پی جی کے معطل ہونے کی وجہ سے تھوڑا سا کنیکشن جو ہے نا ہم نے بنا دیا ہے. اس وجہ سے عزاداری کا جہاں تک تعلق ہے، عزاداری یہ سید الشہداء ہماری جان ہے، ہماری شہرگ حیات ہے. ہم اس کو عبادت سمجھتے ہیں، عبادت سمجھ کے جو ہے نا اس کو انجام دیتے ہیں. حالات و تقاضے جو ہے نا باہر کے ہر دور کے جو ہے نا مختلف رہے ہیں، اور ہر دور کے حالات کو دیکھتے ہوئے عزاداری کو ضروری نہیں ہے کہ میں یہاں پہ 100 آدمی یہاں اسٹوڈیو میں جمع کر کے ہی عزاداری ہو سکتی ہے. یہاں پہ ہم چند آدمی بیٹھ کے بھی عزاداری کر سکتے ہیں. اور معصومین علیہ السلام کے ہاں عزاداری کا جو سلسلہ ہے، حتیٰ کہ تم 2 آدمی بھی ہو تو تمہیں 2 آدمی کو چاہیے کہ ایک جو ہے نا وہ ذاکر بن جائے، ایک جو ہے نا وہ خطیب بن جائے، ایک مدح خان جو ہے نا وہ بن جائے، اور دوسرا جو ہے نا اس کو سننے والا بن جائے. ہمارے ہاں تو یہ روایات ہے. اب دوسری بات جو میں کویسچن کی حد تک جو ہے نا آپ کو لے رہا ہوں، میں کسی فرد کو کسی اس میں جو ہے نا وہ ڈسکس کرنے کا عادی بھی نہیں ہوں، چونکہ جو آپ نے کویسچن کیا ہے
اس کا کوئی جو ہے نا وہ کمپیریٹیو جو ہے نا وہ کمپیریسن نہیں ہے عزاداری کا اور تراویح کا. تراویح تو ایک بدعت ہے، اور خود جو ہے نا وہ اگر آپ چلے جائیں سیاستہ میں تو اس کو جو ہے نا بدعت حسنہ قرار دیا گیا. بدعت ہے لیکن یہ بدعت حسنہ اس کو قرار دیا گیا. بدعت کا مطلب یہ نہیں یہ ہوتا ہے کہ ادخال بدعت کی جو تعریف ہے، ڈیفینیشن ہے، میں وہ کرتا ہوں کہ اگر میں ڈیفینیشن غلط کروں تو جتنے مشائخ ہیں مجھے جو ہے نا ابھی روک لیں، ٹوک لیں، اس کے بعد کہیں کہ نہیں آپ نے جو ہے نا تعریف غلط کی ہے بدعت کی. تو میں یہ کہتا ہوں کہ بدعت کی تعریف یہ ہے کہ ادخال ما لیس من الدین فی الدین، کہ جو چیز دین میں شامل نہیں ہے اس کو دین کے اندر گھسیٹ دینا، اس کو دین کے اندر شامل کر دینا، اس کو کہتے ہیں بدعت. آپ وہ بدعت حسنہ ہو یا غیر حسنہ ہو، میں اس سلسلے میں بات نہیں کرتا. جہاں تک تراویح کا تعلق ہے، حضرت ابوبکر کے دور میں بھی نہیں تھی. جہاں تک تراویح کا دور ہے، پیغمبر اسلام نے کہ جو بھی ادھر ادھر سے جتنی بھی جو ہے نا وہ کیا جائے، کوشش کی جائے، تو کہتے ہیں کہ ایک دفعہ جو ہے نا وہ حضور نے فرمایا کہ نہیں میں یہ تراویح نہیں جو ہوگی اس وجہ سے کہ میری قوم کے لیے جو ہے نا وہ زحمت ہے. حضور تو زحمت کر دیں. یہ میں ان کی بات کر رہا ہوں کہ جو جواز میں بات کرتے ہیں. ہمارے نزدیک تو ہے ہی نہیں ہے نا. نافلہ جتنی نمازیں ہیں ساری کی ساری جو ہے نا انڈیویجول ہوا کرتی ہیں. ہمارے نزدیک میں آپ کو بتاؤں کہ ہمارے نزدیک جو مکتب اہل بیت، مکتب تشیع ہے، اس میں 1000 رکعت جو ہے ماہ مبارک رمضان میں مستحب ہے. اب 1000 رکعت جو ہے نا وہ اس کو ایوری ڈے جو ہے نا وہ آپ دیکھیں تو کتنی بنتی ہے. ہم تو ان سے زیادہ پڑھتے ہیں نوافل. بات تم نوافل کی ہے، لیکن ہمارے یہاں وہ جماعت کے سلسلے میں ہم قائل نہیں. اس تراویح کا جو سسٹمیٹک انداز ہے اس سلسلے میں بھی ہم لوگ قائل نہیں. وہ جو قائل ہیں وہ بھی اس کو کہتے ہیں بدعت ہے. یہ بدعت حسنہ حضرت عمر کے دور میں جو ہے نا انہوں نے شروع کرایا اس کو، اور اس سے پہلے جو ہے نا وہ نہیں تھی. لہٰذا اس کا اور عزاداری کا کیا کمپیریزن ہے؟ اس وجہ سے کہ عزاداری تو خود اللہ کرتا ہے. عزاداری خود اللہ نے سکھائی ہے. اگر آپ چلے جائیں 30ویں پارے میں تو اس میں جو ہے نا وہ نہیں یہ بتایا گیا کہ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ. یہ بھی عزاداری کا ایک حصہ ہے نا، مرثیہ کا ہے نا. بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، ان کو کس جرم میں جو ہے نا وہ قتل کیا گیا، ان بچیوں کس جرم میں جو ہے نا وہ ذبح کر دیا گیا، ان بچیوں کس جرم میں جو ہے نا وہ زندہ درگور کر. عزاداری تو اللہ کر رہا ہے. عزاداری کے طریقے بھی اللہ نے سکھایا. عزاداری پیغمبر اسلام نے طریقہ بتایا. امام حسین علیہ السلام کی عزاداری پیغمبر اسلام نے کی، ہر نبی نے کی، ہر معصوم نے کی اس سلسلے میں. تو لہٰذا اس کا تو کوئی کمپیریزن جو ہے نا وہ نہیں کیا جا سکتا ہے. اگر کسی نے کیا ہے تو وہ جذبات میں آ کر بعضوں کا تقریریں شروع کر دیتے ہیں اور اس میں جو ہے نا وہ عجیب و غریب قسم کی جو ہے نا وہ باتیں ہو جاتی ہیں. لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ جو عزاداری ہے یا تراویح ہے، دونوں کا کوئی جو ہے نا ہمارے ہاں اس کو کہتے ہیں یہ قیاس مع الفارق ہے. اس کا اس کے ساتھ کوئی جوڑ نہیں ہے، کوئی ربط نہیں ہے اس کے ساتھ. جہاں تک دوسرا آپ نے کہا ہے، یہ بھی مجھے نہیں پتہ ہے کہ کسی نے کہا ہے کہ یہ، البتہ آپ نے پہلا کوسچن کیا اور اس میں جو ہے نا وہ امام بارگاہ جو ہے نا وہ دیکھیں، آپ نے شاید جو مجھے اندازہ پڑ رہا ہے گفتگو کا وہ اس عنوان کے تحت ہوگی جو میں سمجھتا ہوں. اس کی جسٹیفیکیشن جو میں اگر کرنا چاہوں، احتجاج کی تو بات نہیں ہے، مسئلے کی بات کرتے ہیں. احتجاج ہمیشہ منافقین کے خلاف ہدایتی بھی کرتا رہا ہے اور بعد میں بھی کرتا رہے گا، اور آواز ہے، یہ آواز حق ہے، اور یہ ایک ننگی تلوار بھی ہے منافقین کے لیے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. ہدایتی بھی اپنا سلجھا ہوا کام اور پازیٹیو کام جو ہے اس کو جاری و ساری رکھا ہوا ہے، اور ہماری کوشش ہوتی یہ ہے کہ ہم پازیٹیو انداز کے ساتھ ہر میسج کو پہنچائیں. دوسرا یہ ہے کہ ہم دوسری کمیونٹی کو بھی ہم نے بتایا ہوا ہے کہ اگر آپ نے ہمارے خلاف، اس مکتب کے خلاف کوئی بات کی تو ہم اس کو بھرپور جواب دیں گے. آئی ریئلی اپریشیٹ اپنے سارے جتنے چینلز ہیں، اسلامی چینلز ہیں، میں ان کو اس لحاظ سے جو ہے نا اپریشیٹ کروں گا کہ انہوں نے جب سے ہمارے ساتھ معاہدہ کیا انہوں نے حد المقدور، ادھر ادھر تو کوئی چل جاتی ہیں، ہمارے یہاں بھی چل جاتی ہیں، ہمارے یہاں بھی آتے ہیں تو چل جائے تھوڑی بہت جو فرینڈلی فائرنگ ہوتی ہے اس کو میں اس لحاظ سے کہوں، فرینڈلی فائرنگ تو چلتی رہتی ہے، یہ اس سے ہٹ کر. لیکن انہوں نے، ہم ان کو اپریشیٹ کرتے ہیں اس سلسلے میں کہ انہوں نے یہ نہیں کیا اس کے بعد سے کوشش، اور ہم نے بھی اظہار حقیقت کو بند کیا. اور ابھی بھی جب مثلاً جو پچھلے جو ایک ثانیہ ہوا تھا آج میرے خیال 3-4 سال پہلے، تو اس میں نے خود جواب دیا. اس کی وجہ یہ تھی، پھر سارے جتنے ہیں ہمارے دوسرے برادران
انہوں نے کہا یہ کہ عادل صاحب کو حق بنتا ہے چونکہ زیادتی ہمارے طرف سے ہوئی ہے. انہوں نے ہمارے جواب کو پھر جواب نہیں دیا ہمیں، اور ہم اس سلسلے میں ان کو اپریشیٹ کرتے ہیں. دیکھیں انہوں نے عزت کی ہے، احترام کیا ہے. ہدایت ٹی وی کو وہ احترام کرتے ہیں، ہدایت ٹی وی کا آپ کے مکتب کو وہ احترام کرتے ہیں، آپ کے جو ہے نا وہ اس نظریات کو وہ احترام کرتے ہیں. ہم اس لحاظ کے ساتھ ان کو اپریشیٹ کرتے ہیں. اور جو چینل کے وہ ہمارے ٹھیک ہے، ہمارے جب میٹنگ ہوتی ہے یا دوسرا ہوتا ہے ملتے ہیں آپس میں پیار محبت کے ساتھ ہے وہ. ہم ان کو جو ہے نا اس سلسلے میں کچھ نہیں. جہاں تک رہ گیا بات یہ اپنے کسی نے کی ہے، اس میں سلسلے میں یہ عرض کروں گا. دیکھیں کمیونٹی سینٹر جو امام بارگاہ کا سلسلہ ہے اور جو مسجد کا سلسلہ ہے اس میں مختلف ہے. اس کے احکام کے سلسلے میں انہوں نے بات کی ہوگی. جی احکام کے اعتبار کے ساتھ مثلا میں آپ کو مثال دیتا ہوں. ایک خاتون کہ جب وہ مبتلا ہو جاتی ہے اپنے اس مخصوص دنوں کے اندر 3 دن یا 5 دن یا 10 دن لیس دین 10 days، جی کیا وہ مسجد جا سکتی ہے؟ مسجد میں تو جانا حرام ہے، وہ تو جا نہیں سکتی. مسجد کے اندر تو نہیں جا سکتی. ادھر جو ہے نا فرض کیا، ادھر جو ہے نا وہ عشرہ محرم شروع ہوا ہے، صحیح. عشرہ محرم میں اگر وہ بیمار ہو جاتی ہے تو اب کیا کریں؟ یعنی گھر بیٹھے رہے یا امام بارگاہ جا سکتی ہے؟ تو شرعی لحاظ کے ساتھ ہے، شرعی لحاظ کے ساتھ وضو طہارت اپنی کرے کوئی بات نہیں ہے، لیکن جا سکتی ہے. اس میں یہ شرعی لحاظ کے ساتھ بات کی ہوگی جس نے بھی کی ہے. اس میں احتجاج کی جو ہے نا ضرورت نہیں ہے. مسئلہ بتایا ہوگا. مسئلہ یہ ہے مسجد کے اندر فرض کیا کہ آپ جو ہے نا جو دوسرے جن فرقوں کو مثلا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو ہے نا وہ مثلا جو ہے نا وہ مسجد نہیں آ سکتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام قبلہ صاحب. یا علیہ السلام. وعلیکم السلام علیکم. ماشاءاللہ قبلہ صاحب اچھی گفتگو آپ فرما رہے ہیں. جی لیکن اس وقت بھی پچھلے پروگرام میں آپ نے مجھے مطمئن نہیں کیا قبلہ صاحب. میں آپ کا بہت مشکور ہوں. کسی نے بھی کیا نہیں اور آپ کو بھی پتا ہے کس نے کیا. لیکن ایک بات نہیں قبلہ صاحب، ایسی 100 کے حساب سے ویڈیو میرے پاس پڑی ہے، غلط ہے. اگر قبلہ صاحب کوئی ذاکر یا خطیب، یہ بات بالکل اتھینٹک اور ٹروتھ ہے، کسی سے کوئی بات پاکستان، میں وہی کہہ رہا ہوں نا. آپ کو نہیں کہہ رہا، میں آپ کو نہیں، تو پاکستان کیا UK یورپ ایران تک سارے مولوی اکٹھے ہو جاتے ہیں کہ اس نے یہ غلط کہہ دیا. تو اگر ان 2 بندوں نے غلط کیا تو کیوں کسی کو کیوں نہیں جواب پیش کیا؟ دیکھیں یہ ٹی وی اسٹیشن ہے، یہ سوشل بڑے باادب طریقے سے عزت کے ساتھ میں نے ان سے بات بھی کرتا رہتا ہوں. جو سیکنڈ ٹائم آئے میں نام نہیں لینا چاہتا، ان سے میں نے کئی دفعہ بات کی. ضرورت بھی نہیں، بات مجھے بھی نہیں پتا ہے کون ہے. بہت ساری ایسی باتیں ہیں قبلہ صاحب جو نہیں کرنی چاہیے. کیونکہ کیا مجھے مسجد کے احترام کا پتہ نہیں ہے؟ کیا بتائیں میری 40 سے پلس عمر ہے، کیا مجھے احترام کا پتہ نہیں ہے؟ مسئلہ بتانے میں کوئی نہیں. دیکھیں ہم بات یہ ہے کہ اتنا بڑا عالم ابا کبا پہن کے اور لاکھوں کروڑوں کے حساب سے مدرسے چلا رہا ہے، کہاں سے اگر ذاکر کوئی بات کر رہے تو اس کو بلیم آ جاتا ہے MI6 کا ایجنٹ ہے جی، یہ برطانیہ کا ایجنٹ ہے جی، یہ فلان کا. یہ بات نہیں ہونی چاہیے. نہیں ہونی چاہیے، سچ بات. وہی بات وہی میں چاہے وہ ابا کباب پہنے ہو. میں آپ ہی کا تو جواب دے رہا ہوں. میں آپ ہی کا تو جواب دے رہا ہوں. دیکھیں جو شرعی لحاظ سے ہمیں تھوڑی وسعت ہونی چاہیے شرعی لحاظ کے ساتھ، میں یہ کہہ رہا ہوں، اور شرعی مسائل کو ہمیں پتہ ہونا چاہیے. فرض کیا کہ جو مشرکین ہیں، اب دوسری مسئلہ ہے. یہ تو میں نے ایک خاتون کے جو ہے نا مسئلے دیے کہ ہمارے ہاں جو ہے نا کیا خاتون ایک جا سکتی ہے اپنے مخصوص ایام میں جب مجالس ہو رہی ہیں، مسجد کی حدود میں نہیں جا سکتی ہے. امام بارگاہ جو ہے نا وہ جا سکتی ہے، وضو اپنا کرے، ٹھیک ہے، وہ بیمار ہے، کوئی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے. اسلام دیکھیں، اسلام میں جتنی وسعت ہے ہم میں وسعت آنی چاہیے. اسلام ہمیں یہ سکھاتا ہے. مشرکین ہیں، اب مشرکین جو ہے نا مسجد جا سکتے ہیں آپ کے ہاں، صحیح. آپ کی یہ انہی امام بارگاہوں کی وجہ سے تو آپ کے مکتب میں اتنی بڑی وسعت آئی ہے. اور اتنے جو ہے نا آپ اگر اپنی مجالس میں دیکھیں تو آپ کو کتنے نظر آئیں گے جو کرسچن جو ہے نا وہ جو جوئش یا جو سکھ ہیں یا جو ہندو ہیں یا دوسرے لوگ جو آئے ہیں امام حسین کو فقط جو ہے نا مسلمانوں کا ہے. آپ ادھر سے جو ہے نا ان کو کہتے ہیں ٹھیک ہے ان کی نجاست ظاہری ہے، نجاست باطنی ہے، اس میں تو یہ بھی تو نجس ہے نا، لیکن اس کے باوجود ہم انہیں اللہ کرتے ہیں. ہندو آئیں اس میں سید الشہداء کی میجر میں شامل ہو جائیں، سکھ آ جائیں اس میں جو ہے نا وہ شامل ہو جائیں، اس میں جو ہے نا وہ مجوسی آئیں شامل ہو جائیں،
اس میں عیسائی ہیں وہ آ کے شامل ہو جائیں، اس میں جو ہے نا یہودی ہیں وہ آ کے شامل ہو، ہم خود الاؤ کرتے ہیں ان کو۔ مسجد میں جو ہے نا وہ نہیں ہے، مسجد کے الگ آداب ہیں، ان آداب کو خیال رکھنا ضرورت ہے۔ جو چیزیں ہم نے وسعت، اور میں سمجھتا ہوں جہاں سے بھی جو ہے نا وہ سلسلہ ہے، اس سلسلے کو جوڑیں گے، اس سلسلے میں تھوڑی بہت ہمیں وسعت رکھنی چاہیے۔ یہ جو ہے نا مسئلے جو شرعی لحاظ کے ساتھ اگر کسی نے، مجھے نہیں پتا، میں نے نہیں سنا ہے، میں آپ کو بتاؤں، اور نہ ہی جو ہے نا سوشل میڈیا کے جواب جو ہے نا ہدایت ٹی وی پہ جو ہے نا وہ، ہاں کوئی بہت سیریس ایشو ہوں تو اس میں جواب دیے، سوشل میڈیا کے جواب سوشل میڈیا ہی ہوتا ہے۔ ٹی وی چینل کو جب 165 کنٹریز میں جا رہا ہے، ہم پورا دنگل مچا کے جو ہے نا وہ تو نہیں رکھ سکتے ہیں کہ فلاں نے یہ کر دیا تو فلاں نے یہ کر دیا تو فلاں۔ ہاں آپ سوال کریں، اس سوال کا جو ہے نا وہ جواب ضرور دیا جائے گا یہاں پہ، لیکن کسی انڈیویجول کو یہاں ٹی وی کے اوپر جو ہے نا ڈسکس نہیں کرتے ہیں ہم لوگ۔ اس وجہ سے میں جو سمجھا ہوں ان کے اور آپ کی بات سے وہ یہ، اگرچہ میں نے نہیں سنا ہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں، ٹھیک ہے، میں نے اگر سنا ہوتا تب بھی جو مجھے اندازہ ہے بات اس طرح ہے۔ بات یہ ہے کہ شرعی تقاضوں کے تحت اس میں جو ہے وہ امام بارگاہیں وضو طہارت کے ساتھ جانا چاہیے۔ کون ہوتا ہے کہ جو وضو طہارت کے بغیر نہیں جاتا ہے؟ لیکن وضو طہارت وہ ایک خاتون جو ہے نا وضو طہارت کر کے اگر وہ بیماری کی صورت میں ہے تو اس میں کون سا جو ہے نا وہ حرج ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام، میں انیس صاحب بات کر رہا ہوں۔ جی جی مولانا صاحب آپ نے بہت اچھی بات کیا اور باقی بہت خوشی ہو رہی ہے مجھے۔ میرا بھی ایک سوال یہ تھا کہ ہمارے یہاں بھی اکثر یہ ہوتا ہے کہ جو امام ہماری مسجد ہے تو وہاں پہ ایک صاحب آتے تھے، وہ انڈیا سے تعلق ہے ان کا اور وہ ہندو ہیں، لیکن وہ منقبت پڑھی تو ان کو بھی مدعو کیا گیا، انہوں نے پڑھی وہاں پہ، تو بہت سے لوگوں نے اعتراض کیا کہ بھائی ان کو نہیں آنا چاہیے۔ تو پھر بعد میں پوچھا، میں نے بھی کافی علماء سے بھی معلوم کیا، تو انہوں نے مجھے یہ بتایا کہ ان لوگوں کا داخلہ منع ہو سکتا ہے، منع کیا جا سکتا ہے جو مسجد میں باقاعدہ سیگے پڑے جائیں، لیکن آپ لوگوں کی جو مسجدیں ہیں وہاں سیگے نہیں پڑے جاتے، وہ ایک مرکز کے طور پر استعمال ہوتی ہیں، تو اس لیے وہاں پہ تو کوئی کسی کو آبجیکشن نہیں ہونی چاہیے کہ ہندو ہے یا کرسچن ہے، وہ تو سب کے لیے کھلی ہوئی ہے۔ نہیں، میں سمجھتا بہت بڑی نعمت ہے، اس کو اگر انسان چونکہ بعض اوقات نہیں سمجھتا ہے، یہ بہت بڑی نعمت ہے یہ جو ہے ہمارے امام بارگاہوں کا سلسلہ ہے، اس وجہ سے کہ ہم دوسری کمیونٹی کو خود جذب کر سکتے ہیں، اس وجہ سے کہ ان کو بلا سکتے ہیں، ان کو ساری چیزیں ہیں، اس وجہ سے میں نہیں سمجھتا کوئی حرج ہے۔ آپ نے بجا فرمایا، بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں، بالکل۔ کچھ لوگوں نے اعتراض کیا تو میں نے کہا میں کسی عالم دین سے پوچھ کے بھی آپ کو بتاؤں گا اس کا اصل جواب کیا ہے، تو انہوں نے یہی بتایا کہ جو جہاں پہ وہ سیگے نہیں پڑے جا رہے وہاں پہ آپ بلائیں، آپ سب کو مدعو کریں، تو یہ تو بہت اچھی بات ہے۔ اچھا، ایک اور سوال پیدا ہوا تھا وہاں پہ، وہ اس کے بارے میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ ایک عالم دین نے بڑی اچھی تقریر کی، آپ کے یہاں سے بھی نشر ہوئی وہ، اور انہوں نے کہا کہ کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھیں، ہر کام جو کام ہے اس میں بسم اللہ پڑھیں، بہت اچھی بات ہے، ہر کام کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھنی چاہیے، بہت امپورٹنٹ سبجیکٹ ہے۔ لیکن پھر بعد میں کسی نے سوال یہ کیا کہ کیا ہم جب ہم واش روم جاتے ہیں، ٹوائلٹ جاتے ہیں، تو ہم وہاں بھی بسم اللہ پڑھ سکتے ہیں؟ تو اس کا کسی نے جواب دیا ہاں یہ پڑھ سکتے ہیں، دل میں پڑھیں، زور سے نہ پڑھیں۔ تو اس میں کچھ شبہات پیدا ہو گئے کہ بسم اللہ بہت قرآن مجید کا سب سے اہم رکن ہے، تو اس سلسلے میں آپ کیا فرمائیں گے کہ کیا ہم بسم اللہ پڑھیں اگر فرض کے جاتے ہیں واش روم وغیرہ، تو بسم اللہ پڑھیں یا کوئی اور ایسی چیز پڑھیں جس میں اللہ کا نام بھی ہے اور اس میں کوئی شبہات نہ پیدا ہو سکے؟ ٹھیک ہے، میں آپ کا شکر گزار ہوں، شکریہ بہت بہت۔ دیکھیں، آپ نے جو پہلی بات کی ہے وہ تو خیر بات ہم نے کلیئر کر دی، واضح کر دیا۔ فرض کی ایک ہندو آتا ہے، ایک سکھ آتا ہے، امیر المومنین، آپ جو ہے نا وہ اس وجہ سے میں یہ کہتا ہوں کہ ہم میں زیادہ وسعت کی ضرورت ہے۔ سید الشہداء فقط کوئی شیعوں کا نہیں ہے، سید الشہداء فقط سنیوں کا بھی نہیں ہے، سید الشہداء ہر انسان جو بھی حریت، عدل اور عدالت رکھنے والا ہے، اس سب کا تعلق جو ہے سید الشہداء امام حسین کے ساتھ ہے۔ میں یہی کہتا ہوں کہ یہ وسعت ہمیں ہونی چاہیے سارے امام بارگاہوں میں، امام بارگاہوں کی انتظامیہ کو بھی کہوں گا، ان سب کو جو ہے نا شامل کیا کریں، ان سب کو بلائیں، محدود نہیں کریں ذکر سید الشہداء کا۔ محدود ذکر سید الشہداء سے مراد ذکر امام زین العابدین بھی ہے، ذکر امام محمد باقر بھی ہے، ذکر سیدہ بھی ہے، ذکر امیر المومنین، سارے جو ہے سارے کے سارے جو ہیں ذکر سید الشہداء ہی ہے، اس میں کوئی حرج نہیں۔
اس وجہ سے محدود نہیں کرنا چاہیے. محدود جو کرنا ہے یہ ظلم ہے. یہ سمجھ دو سارے جو ہے ساری کمیونٹی کو جو بھی آنا چاہتا ہے اس کو آنے کی اجازت دی جائے امام بارگاہوں کے اندر. اور امام بارگاہوں کا جو ممبر کے تقاضے ہیں اس عالم کو بھی چاہیے, اس خطیب کو بھی چاہیے کہ اس طرح جو ہے نا میسج پہنچائے. ہمارے پاس مگر فضائل کی کمی ہے, ہمارے پاس مگر مصائب کی کمی ہے, ہمارے پاس مگر مسائل کی کمی ہے کہ ہم جو ہے نا ادھر ادھر جمپ کرنا جو ہے نا وہ شروع کر دیتے ہیں, اور جس سے جو ہے نا دوسری کمیونٹی کو کوئی ضرورت نہیں ہارٹ کرنے کی. آپ جو ہے نا اپنے ان کے فضائل. اسی وجہ سے امام رضا علیہ السلام نے فرمایا کہ تم نے کیا کرنا ہے, ہمارے جو ہے نا وہ ہماری خوبیاں بتاؤ. جب ہماری خوبیاں بتاؤ گے تو کیا ہے, لو عالموا محاسن کلامنا لتبعونا, جب لوگ ہمارے کلام کی خوبیوں کو دیکھیں گے تو ہماری اتباع کریں گے. اور پھر امام جعفر صادق علیہ السلام کا فرمانا ہے کہ جب بھی تم کبھی بات کرو, کوئی سی آرگومنٹ کی بھی بات کرو, ہمارا ہمیشہ جو ہے نا اس کے ساتھ توسل رکھ کے تم نے بات کرنی ہے. معصومین علیہ السلام. اس وجہ سے تم اپنی اگر بات کرو گے تم ہار جاؤ گے, تمہاری ہار جو ہے نا وہ ہماری ہار جو ہے نا وہ شمار ہوتی ہے. اس وجہ سے وہ نہیں کرنا چاہیے. ان کو بھی ہم خطباء کو بھی کہیں گے, علماء کو بھی کہیں گے کہ اس طرح جو ہے نا وہ کامن, جس کی اس وجہ سے کہ سید الشہداء معصومین علیہ السلام کا تعلق جو ہے نا فطرت انسانی کے ساتھ جو ہے نا وہ جڑا ہوا ہے. یہ بات جو ہے نا اس میں دوسرے مکاتب کے لوگ آ سکتے ہیں, ان کو الاؤ کیا جائے, ان کو آنے دیا جائے. اور اس میں جو واحد ہے کہ جس میں سارا جو ہے نا اجتماع جو ہے نا سارے انسانی اجتماع جو ہے نا وہ کیا جا سکتا ہے. پھر اس کے علاوہ جو ہمارے انیس بھائی نے دوسرا جو ہے وہ کیا ہے کوشچن, دیکھیں ہر حال میں ذکر پروردگار کرنا مستحب ہے. یہ بات جو ہے نا آپ اسے یاد رکھیں, چونکہ حتیٰ کہ ایک خاتون کے سلسلے میں بھی یہ ہے کہ اگر وہ اپنے ایام کے اعتبار کے ساتھ مبتلا ہو گئی ہے تو اسلام نے اس کے لیے بھی مستحب قرار دیا ہے کہ وہ جب نماز کا ٹائم آئے تو مصلی عبادت کو بچھائے اور وہاں بیٹھ کر ذکر پروردگار کرے, تاکہ اس کی روٹین جو عبادت والی ہے, روٹین عبادت والی ختم نہیں ہونی چاہیے. چونکہ اگر کوئی خاتون بیمار ہو جاتی ہے تو وہ اچھوت توڑی ہے, انسان ہے نا, ان کو عبادت کی ضرورت ہے, اللہ کے ذکر کی ضرورت ہے. اس وجہ سے اگر کوئی ٹوائلٹ جاتا ہے, واش روم جاتا ہے, اس کے لیے اذکار موجود ہیں. اللہ کو شکر انسان کو جو ہے نا وہ ادا کرنا چاہیے اس دوران جو ہے نا, اس دوران بھی جو ہے نا وہ ذکر موجود ہے, اللہ کا ذکر جو ہے نا اس دوران بھی موجود ہے کہ اللہ تو نے میرے لیے یہ آسانی پیدا کی ہے اس واش روم کے اندر. اگر وہ میں نے خود دیکھا ہے کہ جن کے پیشاب بند ہو گئے اور اس کے بعد ان کی حالت کو بھی میں نے دیکھا ہوا ہے. یہ اللہ نے جو ہے نا کتنی بڑی رحمت ہے. اگر ایک مثلا جو ہے نا وہ 10 گھنٹے 5 گھنٹے اگر انسان کا پیشاب بند ہو جائے, کیا مصیبت بنتی ہے انسان کے لیے جی. تو اللہ کو شکر ادا کرنا چاہیے کہ پروردگار تو نے میرے لیے جو ہے نا یہ ریلیکس کا جو انتظام کیا ہے, میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں. پھر اس کے بعد جو ہے نا واش روم میں آپ وضو کرتے ہیں, پانی کو دیکھتے ہوئے دعائیں ہیں, منہ پہ پانی ڈالتے ہوئے دعائیں ہیں, ناک میں پانی ڈالتے ہوئے دعائیں ہیں, چہرے پہ پانی ڈالتے ہوئے دعائیں ہیں. اس کے بعد جو ہے نا دائیں بازو پہ پانی ڈالتے ہوئے دعائیں. ہمارے ہاں چونکہ ان فقہی مسائل سے اس قدر ہم لوگ دور ہو چکے ہیں کہ ہمیں ان چیزوں کو ہضم ہی نہیں ہوتی ہیں. یہ چیزیں ہم سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں جو ہے نا وہ کیا چیزیں جو ہے نا, ہر ایک پانی دیکھتے ہی وہاں پہ جو ہے نا ٹوائلٹ میں گیا, پانی دیکھتے ہوئے جو ہے کیا کہا اس نے جی, پروردگار اللہم طہر, نہیں پروردگار اس سے میری اللہم کہہ کے جو ہے نا وہ کہا, پروردگار اس کو تو نے جو ہے نا وہ وجعلنی من المتطہرین, پروردگار میرا شمار جو ہے نا وہ ان لوگوں میں قرار دے کہ جو باطہارت ہیں, طاہرین ہیں, ان میں سے جو طہارت کرنے والے ہیں ان میں سے قرار دے. یہ دعائیں ہیں, پانی دیکھنے کے بعد کی دعائیں ہیں, جو ہے نا وضو کرنے کے ہر حصے کی جو ہے نا وہ دعائیں ہوتی ہیں. تو اس میں ایک چیز ہمیشہ یاد رکھیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے کسی حال میں بھی اپنے ذکر سے اپنے بندوں کو محروم نہیں کیا. خلاصہ اس بات کو جانیں یہی ہے. ٹائم ہمارا ختم ہو گیا. اللہ سبحانہ و تعالی کی بارگاہ میں التجا ہے کہ وہ ہمارے ان لمحات کو اپنی عبادت میں شمار فرمائے, ہمارے گناہوں سے عفو درگزر فرمائے. پروردگار تو ہمیں اپنے نیک مخلصین خالصین اور شاکرین بندوں میں شمار فرما, ہماری عاقبت بخیر فرما, اور جتنے مومنین مومنات اس بیماری میں مبتلا ہیں پروردگار تو انہیں صحت سلامتی شفا کامل اور عاجلہ عطا فرما. ہم سب کے مرحومین کی مغفرت فرما. یا اللہ عالم اسلام کو سربلند فرما, عالم طاغوت کو نابود فرما.
امام زمان قطب عالم امکان کے ظہور پر نور میں تعجیل فرما، اللہم عجل ولیک الفرج۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔